कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। और खुद ही तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं हूँ यासीन खान नुनारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं हूँ नुनारी। नाजरीन, इससे पहले हमने 2 एपिसोड की जिसमें हमने 2 रिवायात आपसे बयान की। पहली रिवायत जो थी वो थी राजा करण के हवाले से, जो कि राजा करण के हवाले से कही गई कि राजा करण जो है ना नुनारी राजा करण की औलाद है। और दूसरी जो रिवायत थी वो हमने आपको बताई थी कि अब्दुल रहमान कराची वाले ने ईसा खां के मुतालिक एक रिवायत लिखी थी, वो भी हमने आपको दूसरी एपिसोड में बताई थी। और फाइनली आज हम जा रहे हैं तीसरी रिवायत जो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और मकबूल है, और वो है मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। तो हस्बे रिवायत मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब इंजीनियर इसहाक शहजाद साहब, जो कि नुनारी हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और आपको बगैर किसी इंतजार के मैं आज लेके चलूंगा हस्बे रिवायत इंजीनियर इसहाक शहजाद साहब के पास, जो आपको तीसरी एपिसोड है आज हमारी। और इसमें मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हम मोहम्मद बिन कासिम की जो ऑथेंटिक रिवायत है नुनारी हिस्ट्री के हवाले से उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बगैर किए इंतजार चलेंगे इंजीनियर इसहाक शहजाद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम इंजीनियर इसहाक शहजाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मलिक यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमें मदऊ किया तीसरी एपिसोड के लिए। नुनारी कबीले के हवाले से जो हमने एक सिलसिला वार शुरू कर रखा है। वेलकम। तो मैं हूँ नुनारी इंजीनियर इसहाक शहजाद फ्रॉम दुबई, और आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो हमारी तीसरी रिवायत है। पहली 2 रिवायत हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। तो तीसरी जो मजबूत और मकबूल तीन रिवायत यह है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो 710 यानी कि 710 में सिंध में दाखिल हुए थे, और 712 के एंड तक जो है ना उन्होंने सिंध में क़याम किया। उस वक्त के पूरा हिंदुस्तान का इलाका हुआ करता था। सही है। तो वो जो अपनी फौज के साथ उनका जो पूरा नकलो हरकत था, साजो सामान था, वो एक कबीले की खिदमत लेते थे। जिन तो मोहम्मद बिन कासिम जिस कबीले की खिदमत हासिल करते थे, अपनी फौज का जो उनको साजो सामान था उसकी नकलो हरकत के लिए, और उस कबीले के पास पूरे जो वसाइल मौजूद थे, उस वक्त के जो ट्रांसपोर्टेशन थी, वसाइल थे नकलो हरकत के मवासलात के, इट मीन के उसमें गधे, खच्चर और ऊँट हुआ करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम उस पूरे कबीले के, जहाँ पर भी मोहम्मद बिन कासिम जंग में जाते तो वो उस कबीले को हमेशा साथ रखते थे, क्योंकि वो एक किस्म का उनकी आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। तो जब वो हिंदुस्तान में आए 710 में, और 2 से 3 साल का जो अरसा वो यहाँ पे मुकीम रहे, और 712 में उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन उनकी फौज यहीं पे रह गई, और ये जो कबीला था ये यहीं पे मुकीम हो गया हिंदुस्तान में। जो उस वक्त का हिंदुस्तान और उस वक्त के सिंध, यानी कि उन्होंने बलोचिस्तान से इंटर हुए, सिंध से होते हुए मुल्तान तक वो पहुंचे। मुल्तान से कुछ आगे तक आए थे मोहम्मद बिन कासिम कि उनको किसी हालात, नागानी हालात या उनके पीछे से जो उनके जो मुंतजमीन थे उन्होंने बुलावा भेजा और वापस चले गए। लेकिन ये जो खानदान था ये यहीं पे मुकीम होकर रह गया हिंदुस्तान। इसहाक भाई, आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो आप कह रहे थे, आपने हमें तफसीलन बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ नुनारी कबीला यहाँ हिंदुस्तान में एंटर हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम वापस चले गए और ये कबीला यहीं पे रह गया। आपके पास कौन से ठोस सबूत और मजबूत सबूत मौजूद हैं? उन सबूत के हवाले से आप हमें तफसीलन आगाह करें। जी यासीन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस क्यों जाना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के जो सबसे पहले जो उनके मुंतजमीन आला थे वो थे हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि उनके चाचा थे। सही है। तो जब उनकी वफात हुई तो उनके बेटे जो थे उन्होंने जब हुकूमत में आया तो वो मोहम्मद बिन कासिम को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जहाँ पे भी जर्नैल, 3 जर्नैल उस वक्त मुसलमानों के मजबूत और मकबूल तरीन जो जर्नैल थे, और तकरीबन हर बंदे उनके नाम से वाकिफ हैं। मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने हिंदुस्तान आके यानी कि फतह किया सिंध का इलाका, तारिक बिन जियाद जिन्होंने स्पेन को फतह किया, और तीसरा जो जर्नैल था वो था मूसा बिन नसीर जिन्होंने अफ्रीका का पूरा एरिया जो है ना वो फतह किया था। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ के मजबूत तरीन और सबसे जो बहादुर जर्नैलों में इनका शुमार होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम
کو انہوں نے واپس بلا لیا. تو اس کی جو پوری فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی, کچھ ہندوستان میں مقیم ہو گئے, کچھ ایران میں رہ گئے, کچھ عراق میں رہ گئے. تو اس طرح جو ہے نا یہ قبیلہ جو تھا ان کے ساتھ نقل و حرکت کا, جو بعد میں نناری قوم سے مشہور ہوا, تو یہ یہیں پہ مقیم رہ گیا. تو رہی بات ٹھوس شواہد کی, تو اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر انالیسس کریں کہ محمد بن قاسم کس روٹ سے آئے. محمد بن قاسم عراق سے ایران, اور ایران سے جو ہے نا پاکستان, یعنی کہ اس وقت کے ہندوستان میں انٹر ہوئے اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے سندھ کی طرف بڑھے. تو آپ اس روٹ پہ دیکھیں, یہاں سے سکر کی طرف, ملتان کی طرف انہوں نے رخ کیا. اس روٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو ابھی بھی نناری موجود ہیں, اور جو پرانی وہ جی ٹی روڈ جسے ہم کہتے ہیں, پرانی جو جس کو جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں, صحیح, وہ اسی روٹ سے آتی ہے. کراچی سے آگے آپ کی طرف جائے ملتان سے آگے ایک لاہور کی طرف جائے گی, اور ایک پنڈی, اور پنڈی سے پشاور, صحیح, جو کہ بہت پرانی ہے. اور یہی روٹ تھا مین, جو پرانا روٹ تھا. اس روٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ نناری جو آباد ہے وہ اس روٹ کے اوپر ہے. جس روٹ سے محمد بن قاسم آیا اور جس روٹ کی طرف انہوں نے رخ کیا, تو سب سے زیادہ جو نناری قوم ہے, نناری قبیلہ ہے, وہ اس روٹ کے اوپر مقیم ہے. اسحاق بھائی, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ننارے محمد بن قاسم کی فوج میں تھے, اور یہ محمد بن قاسم کی فوج میں سے پھر یہ نمک کے کاروبار کی طرف کس طریقے سے آئے, اور یہ نناری کیسے بنے, اور نناری کیوں مشہور ہوئے, ہمیں اس کے بارے میں آپ تفصیلاً آگاہ کریں پلیز. جی یاسین خان صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ محمد بن قاسم جب واپس چلا گیا تو یہ یہاں پہ مقیم ہو گئے. تو ان کے پاس اس وقت کا جو تھا مواصلاتی نظام جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیٹ سسٹم, اس میں ٹرانسپورٹیٹ سسٹم جو تھا وہ سب سے جو مضبوط ان کے پاس تھا. ان کے پاس جو وسائل تھے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے وہ سب سے زبردست تھے. اس وقت کا جو مواصلات نظام تھا اس میں گدھے, خچر اور اونٹ تھے, وہ تو ان کے پاس موجود تھے. تو جو ہماری دوسری تیسری روایت ہیں وہ سب میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ نمک کا کاروبار کرتے تھے. تو ان کے پاس جو مواصلاتی نظام تو موجود تھا, تو پھر انہوں نے سوچ و بچار کیا کہ یہاں پہ کیا کام کیا جائے. یہاں پہ سروائیو تو کرنا تھا کیونکہ نیا قبیلہ آباد ہو رہا تھا. تو ان کے پاس اس وقت کا سب سے زبردست مواصلاتی نظام تھا. تو انہوں نے نمک کی جو ترسیل تھی پورے ہندوستان میں, اس کا جو ہے نا انہوں نے کانٹریکٹ اٹھایا اور اس کی ترسیل شروع کر دی. تو زبردست ان کے پاس اس وقت کا مواصلاتی نظام تھا. وہ ہر جگہ پہ یہ نمک سیل اور پرچیز کرتے تھے. تو اس لیے نمک سیل اور پرچیز کرنے کی وجہ سے کچھ جگہ بالکل نونا کہا جاتا تھا, کچھ جگہ بالکل لونا کہا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے کی جو قومیں تھیں وہ زیادہ تر اپنے کاروبار سے منسلک ہوتی تھی, تو انہی سے جو ان کی قوم ہے نا وہ ریلیٹ کر دی جاتی تھی. صحیح, جیسے لوہے کے کام کرنے والے کو لوہار, سونے کا کام کرنے والے کو سونار. تو یعنی کہ اسی طریقے سے یہ نمک کا کاروبار کرتے تھے. تو ان کو جو ہے نا وہ نناری جو لفظ ہے ان کے لیے وہی جو ہے نا وہ ٹھیک سب کو سوٹیبل لگا, اور وہ بعد میں نونا سے ہوتے ہوئے یہ فائنلی نناری ہو گئے. صحیح. تو بعد میں یہ ہے کہ اب وہ نمک کا کاروبار کرتے تھے. تو نمک کے کاروبار میں پرابلم یہ تھا کہ یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں جو لوگ نمک کی ترسیل کرتے ہیں, بڑے بڑے نمک کے جو پتھر ہیں, وہ جو سیلے پرچیز کرتے ہیں ان کے پاس خچر ہوتے ہیں اور گدھے ہوتے ہیں, اور وہ آج بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو اٹ مین کہ یہ نمک کا جو کاروبار ہے بڑی دیر سے آ رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی ایک مستقل سکونت اختیار کرنی شروع کی. انہوں نے سوچا کہ خانہ بدوش زندگی سے بہتر ہے ہم ایک مستقل سکونت اختیار کریں. تو جب نناریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مستقل جو خانہ بدوش لائف ہے اس سے ہٹ کر مستقل سکونت کے اختیار کرنے کی طرف انہوں نے رخ کیا, تو ان کو جو کافی جو ان کا کاروبار تھا وہ جو نمک کا کاروبار ہے, وہ آج بھی جو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے علاقے میں لوگ ہیں جو نمک کا کاروبار کرتے ہیں, وہ ہمیشہ خانہ بدوش ایک لائف گزارتے ہیں. تو انہوں نے خانہ بدوش لائف کو جو ہے نا زندگی کو خیر آباد کہا اور مستقل سکونت اختیار کر لی. تو جہاں پہ جہاں پہ موجود تھا انہوں نے وہیں پہ اپنے وسائل ان کے پاس موجود تھے, اور انہوں نے مستقل سکونت اختیار کرنے کی طرف رخ کیا. تو اس وقت کے جو کاروبار تھا انہوں نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس وقت کاروبار کی طرف بڑھے. تو اس وقت جو ان کے پاس وسائل تھے, گدھے تھے, خچر تھے, تو اس وقت جو ہے نا بھٹیوں سے اور بٹوں سے لوگ اینٹیں جو ہے نا وہ نکالتے تھے. تو ان کے پاس اپنے وسائل تو تھے, تو انہوں نے اس کی طرف رخ کر دیا اور اپنا گھر آباد کیا اور مستقل سکونت اختیار کر, جس کے ابھی بھی شواہد آج سے 20 سے 25 سال پیچھے جائیں, 50 سال پیچھے جائیں, تو بہت زیادہ جگہ میں ہم نے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ بہاولپور, رحیم یار خان, ملتان, بہاڑی,
اس سے آگے جنگ ڈسٹرکٹ ٹوبٹک سنگھ کی طرف جائیں کمالیہ کی طرف تو وہاں پہ جو نا کافی تعداد میں جو نناری قبائل تھے وہ اسی جو کام تھا اس کے ساتھ منسلک تھے. تو آج بھی کچھ جو ہیں وہ نناری اسی سلسلے کے ساتھ جو منسلک ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑتی. جیسے آپ جوتا کا بنانے والے کو موچی کہتے ہیں تو اینڈ تک جو ہے نا وہ اپنی میراث پہ قائم رہتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ وہ اپنی میراث پہ, جیسے لوہے والا کام کرنے والے کو لوہار. اچھا, اس پہ اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا جاؤں گی. انڈیا میں سب سے جو بڑا لوہار ہے وہ ٹاٹا ہے. اس کو کوئی لوہار تو نہیں بولتا. لوہے کا کام سب سے زیادہ انڈیا میں ٹاٹا کرتا ہے. پاکستان میں کون کرتا ہے؟ اتفاق فاؤنڈری کرتی ہے. ہم ان کو لوہار کہنے سے یا کلوانے سے وہ اپنے آپ کو شرم تو محسوس نہیں کرتے. انڈیا میں سب سے بڑا جو موچی جس کو کہتے ہیں وہ باٹا ہے, اور پوری آل اوور ورلڈ اس کی پروڈکٹ بکتی ہے. جوتوں کا کاروبار کرتا ہے. پاکستان میں آپ آ کے دیکھیں تو سروس ہے. تو ہم ان کو موچی کہنے سے یا جوتے کا کاروبار کرنے سے ہم ان کو یہ شرم تو محسوس نہیں کرتے وہ لوگ. یعنی کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں آئیں, کسی بھی جگہ پہ آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن اس محنت کو آپ اتنا پرموٹ اس لیول پہ لے کے جائیں. آپ کپڑوں کے برانڈ میں آپ آ جائیں. مارک سپینسر ہے, زارا ہے, G2000 ہے, HMNs ہے, لیکن وہ دنیا بھری پڑی ہے. ایڈیڈاس ہے, آپ جس طرف نائکی ہے. تو انہوں نے جو اپنے آپ کو جو آپ ان کا سٹیٹس ہے انہوں نے اس میں کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنی پروڈکٹ میں کمپرومائز نہیں کیا اور ثابت کیا دنیا میں کہ ہم وی آر آل دا بیسٹ. اور انہوں نے اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنایا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور نناری ہونے کا ثبوت دیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. میں ہوں نناری.